یہ زمین میں ہوئے تھے پھٹی کتنے کلوسی نہیں سمجھ نہیں. اگر یہ پھٹی کہاں کھڑی ہوا میں کھڑی ہو سکتی ہے؟ تو ٹیک اس ذات کی لینا جو ذات کسی کی ٹیک کا محتاج نہ ہو. دنیا میں کسی انسان کی ٹیک نہیں لینی. ٹیک کس کی لینی ہے؟ اللہ. اللہ ہی پر توکلنا ہم نے بھروسہ کیا. اب شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے کفر، عناد، ہٹ دھرمی، تمرد، سرکشی، تکبر سے تنگ آ کر نا اب رب کے سامنے دعا کر رہے ہیں. ربنا افتح بیننا، اے ہمارے رب فیصلہ فرما تو ہمارے درمیان، وبین قومنا، اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. وقال الملأ الذین کفروا من قومه، اور کہا سرداروں نے جو کافر تھے ان کی قوم میں سے، لئن اتبعتم شعیبا، کن کو کہہ رہے ہیں؟ اب وہ جو ایمان والے تھے نا، کمزور لوگ، غریب لوگ، ان کو کہہ رہے ہیں اگر تم نے شعیب کی پیروی کی نا، انتم، تم نے، انکم، پھر بے شک تم، اذن، اس وقت، لخاسرون، کیا ہو جاؤ گے؟ خسارہ پانا. تم نے اگر شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو شعیب تو کیا کہتا ہے؟ اوفوا الکیل والمیزان، ترازو کو کیا کرو بھائی؟ ایسے شبد صاحب، ترازو پورا پورا. تو جب تسا پورا پورا دیسو تو پھر جڑا مال کماندے پے ہو وہ تے نہیں کما سکنا. ہاں تم نقصان، دنیا میں بھی نقصان، اور تم نے اس کی دین کی پیروی کر لی تو باپ دادا کا دین کیا کر بیٹھو گے؟ چھوڑ بیٹھو گے، اور تم کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. اذا لخاسرون. فاخذتهم الرجفہ، پھر پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، ایک زلزلہ آیا. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، وہ سارے کے سارے اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہے، اٹھ بھی نہیں سکے، گھروں سے نکلنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی، سارے کے سارے مر گئے. الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، لگتا یوں تھا کہ وہ کبھی یہاں رہے نہیں ہے. کأن لم یغنوا فیہا، کیا ہے؟ گویا کہ وہ یہاں کہیں بھی رہے نہیں ہے، نام و نشان ہی ختم کر دیا اللہ نے ان کو. الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، یہی لوگ کیا تھے؟ خسارہ پانے والے. فتولی عنہم، پھر شعیب علیہ السلام ان سے نکل آئے منہ پھیر کر. وقال، اور کہنے لگے، یا قوم، اے میری قوم، یہ حسرت اور ندامت کے طور پر، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے. ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی. فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، اللہ، تو میں کافروں پر رنج اور غم کیوں کروں، کیسے میں افسوس کروں ان پر. ہاں یہ اب آپ اپنے دل میں کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، تم نے تو کفر کیا، اب تمہاری ہلاکت تک میں افسوس کیوں کروں. تم نے تو جان بوجھ کر عنادن، حق آنے کے بعد کیا کیا؟ حق کا انکار کیا، حق کا انکار کیا. ویل للمطففین، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. آج میں بازار سے گزرا نا، تو میں نے سیب لینے تھے، تو ایک گھر والے کہتے ہیں کہ یہ بابے کے پاس ہیں، بڑے اچھے اچھے سیب ہیں. میں نے کہا پیچھے سارے خراب رکھے ہیں، اگے اس چنگے لائے تے پیچھے اس ڈنگا رکھے ہیں، اتو اس طرح ڈنگ مارنا ہے. سمجھ آئی؟ ایسے کرتے ہیں نا، ہم سب ایسے کرتے ہیں. میں کھڑا ہوں گا تو میں نے بھی مال کمانا اسی طرح کرنا ہے. کاش کہ ہم تھوڑا سا مسلمان ہو جائے. کیا؟ تھوڑا سا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں گئے نا، تو وہاں بھی انہوں نے یوں کیا تھا کہ اچھی کھجور اوپر تھی خشک اور تر کھجور اندر تھی.
آپ نے یوں بازو اوپر کیا اور اندر ہاتھ لگا، دیکھا نا، دیکھو نیچے تر کو فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا؟ تو پھر آپ نے فرمایا ایسے نہ کرو، ایسے کرو کہ اچھی کھجور کو الگ کر دو اور ردی کھجور الگ کرو، اس کی قیمت زیادہ لگا دو، اس کی قیمت حساب ہوتے جا کے آنا ہے، حساب ہوتے ہی جا کے آنا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو آپ نے پیٹی لائی ہے اس میں داغی دانہ الگ کر دو اور جو دوسرا ہے الگ کر دو، اپنی اس قیمت کا حساب لگا لو، پیٹی آئی ہے 1000 روپے دی، اندروں نکلے ہیں مثال کے طور پہ 10 کلو مال نکلے ہیں، ہاں تو 100 روپے کا آپ کو کلو پڑ گیا، 100 کا کلو پڑ گیا نا، تو اب اپنا خرچہ مرچہ نکال کے سارا کچھ کر کے آپ ظاہر بات ہے کوئی کمائی بھی تو کرنی ہے، تو وہ جو 2 کلو کیا نکلا ہے خراب مال نکلا ہے اس کو الگ کر دو، 8 کلو کو الگ کر دو، اس کا 100 روپے لگا لو اور اس کا 150 روپے لگا لو مثال کے طور پر، سمجھ آ رہی ہے؟ اور سامنے داغی والا مال ادھر پہ 100 روپے کلو جی، صاف مال ہے 150 روپے، جائز ہے کمانا، لیکن ایسے کرتے نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے چند پیسوں کے لیے اپنے اس حلال کو بھی کیا کر دیتے ہیں، حرام کر دیتے ہیں، حلال کو بھی کیا کر دیتے ہیں، حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، جی میں ساڑھے جٹ گرا کر دیں نا دودھ والے کی کر دیں، ہاں پانی میں نے کل میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میرے اسٹوڈنٹ نے میں نے اس سے پوچھا نا، میں نے کہا یار دودھ کیسے دیتے ہو، یار صحیح 2 دن دینا ہوگا تو پانی پا کے دیکھ جائے، 2 دن بیچنا ہوگا تو پانی ڈال کے دیتے ہیں، 2 دنوں کو دینا ہو تو پیسے پانی ڈال کے دیتے ہیں، اچھا پانی کتنا پاتے ہو، 7 کلو دودھ ہو گئے، 5 کلو دودھ ہے 1 کلو دودھ پانی پانے ہے، میں کہا سبحان اللہ، 1 کلو سے مثال تو 120 روپے کا دودھ کو دے رہے ہیں، تو وہ 5 کلو کتنے کا ہو گیا، 600 روپے کا ہو گیا، تو 120 روپے کا وہ پانی ڈال کے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا اگر گاؤں میں بیچو تو کتنے کا بیچو، 150 روپے، میں نے کہا تو 2 دن نہ دیو نا، گاؤں دیو 150 روپے دے حساب نال، تو کتنا بڑھ گیا 6 کلو کا، وہی بڑھ گیا صاحب، اتنے ہی آ گئے، کمال والی بات ہے۔ اگر وہ مثال کے طور پر اسی 120 کے حساب سے بھی دو، اگر وہ حلال دیا، حلال اس کے اندر برکت بھی ہوگی، اس تھوڑے میں برکت ہوگی، حلال کے اندر برکت ہوتی ہے اور حرام میں برکت نہیں ہوتی، لیکن کر رہے ہیں بس چونکہ ہمارا مطمع نظر کیا ہے، پیسہ ہے، لوٹنا ہے، جس طرح کے نال کوئی چھری پھر دی پھر سیدھی پھر دی سیدھی پھیرو، پٹھی پھر دی پٹھی پھیرو، جی پھنسے جی میں جتنے پھنس گیا جگہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کوئی نبی، الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، مگر ہم نے پکڑا ان کے رہنے والوں کو بالبأساء دکھوں کے، فقر دے کر، محتاجی دے کر، والضراء اور مصیبتیں دے کر، لعلہم یضرعون تاکہ وہ اللہ کے سامنے کیا کریں، گڑ گڑائیں، عاجزی اختیار کریں، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے برائی کے بدلے میں کیا کر دیا، بھلائی لیا ہے، یعنی پہلے تکلیف آئی تھی نا، اب کیا کر دی، تکلیف ختم کر کے بھلائی لیا ہے، حتی عفوا وقالوا، یہاں تک کہ زیادہ ہو گئے، مال میں کیا ہو گئے، عفو بڑھ گئے، وقالوا اور کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ اسی طرح کا رنج اور راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو ہم نے ان کو پھر اچانک پکڑ لیا، جب مال بڑھ گیا نا، بجائے اس کے کہ اس دکھ اور مصیبت کے بعد اب یہ جو راحت آئی ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کر لیں، اللہ کی مان کر چلیں، نہیں الٹا اور کیا ہو گئے، گناہ کے اندر آگے بڑھ گئے، کہنے لگے یہ کوئی گل نہیں ہے، ساڑھے پیو دادا دی یار مصیبتیں آئیاں سن، یہ آندیاں رہنیاں ہیں، ایمان پھر بھی نہیں لائے، اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم نے ان کو کیا کر لیا،
اچانک پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ پتہ ہی نہیں چلا ان کو، پتہ ہی نہیں چلا ان کو، بے خبر رہے، شعوری سمجھ آ رہی ہے ان کو پتہ ہی نہیں اس بات۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، خدا رہا، میں آپ سے ایک ہی اپیل کرتا ہوں، ایک ہی درخواست کرتا ہوں، کوئی زیادہ نہیں، بار بار ایک ہی بات، یہ اس لیے کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں۔ جس طرح آپ اس بات کے ضرورت مند ہے، آپ سے کہیں زیادہ میں اس بات کا کیا ہوں، محتاج ہوں، کیونکہ اگر میں عمل نہیں کروں گا، میں بدعملی کروں گا، بے عملی کروں گا، تو میرے کہنے میں بھی اثر نہیں ہوگا۔ اگر میں مال کے پیچھے بھاگتا رہوں تو استاد سامتے روکتا ہے کہ آپ گھر گھر بسے ہو جائے، فلانے کو لیے مانگتا ہے، فلانے کو لیے مانگتا ہے، فلانے کو لیے مانگتا ہے، آخرا کہ نہیں آخرا؟ تو خدا رہا، مال کمائیں، دولت کمائیں، منع نہیں ہے، لیکن حلال طریقے سے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور طریقے کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے اگر ہم مال کمائیں گے، اپنی اولاد کو بھی نیک بنائیں گے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں گے، تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر